حديث نمبر 365 365. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ملل مدینہ سے نکل کر مکہ کو جاتے اور درمیان میں ایک ایریا پڑتا ہے، ایک مقام پڑتا ہے، مقام ملل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں حجامہ فرمائے، اس حال میں کہ وہ احرام میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ فرمایا علی ظہر القدم، اپنا جو پیر ہوتا نا، فٹ پیر جو ہوتا ہے، پیر کے اوپر کے حصے میں، جی ایسا پیر آ کر یہ جو پیر بنتا ہے، یہ پیر کے اوپر کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپنگ فرمائے تھے. یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ جسم کے مختلف حصوں پر جہاں پر ضرورت ہو حجامہ فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیف آ گئی تھی پیر میں، جس کی وجہ سے چلنے اور سفر کرنے مشکل ہو رہی تھی، تو سرکار حجامہ فرمائے. اب یہ حجامہ فرمانے سے کیونکہ احرام کی حالت میں تھے، عمرہ یا حج کے لیے جا رہے تھے، تو یہ اس دوران جو ہے کیا حجامہ کر سکتے نہیں کر سکتے. جی یہ اب اس میں حنفی، شافعی، مالکی علماء کا بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے، میقات لگا تھا، میقات نہیں لگا تھا، یہ سارے مسائل اس کے اندر آتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اس طرح سے نہ سوچ لے کہ اب سرکار حالت احرام میں کیے تھے لہذا میں بھی اب عمرہ کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں اور وہاں سعودیہ میں اتر کے میں بھی حجامہ کرا لے سکتا ہوں. بال نہیں نکال سکتے لیکن حجامہ تو کرا سکتے، سرکار کرے، ایسا نہیں ہوتا. علماء سے پوچھنا ہوتا ہے، فقہاء سے اور ایکسپرٹ سے مشورہ لینا اور اس سے فتویٰ لے کر ہی عمل کرنا، کیونکہ یہ مقام ملل جو ہے یہ میقات سے باہر تھا یا اندر تھا، یا ناسخ اور منسوخ کا رہتا کہ ایک حکم پہلے آیا تھا بعد میں اس پر سرکار منع کر دیے تھے اس کو. اس طرح کی بھی باتیں ہوتی، یہ سارے باتیں پتہ نہیں ہوتی. ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدم مبارک پر بھی ضرورت پڑنے پر حجامہ فرمائے تھے. ٹھیک ہے.